1997 میں جب ابا نے سی سینٹر کے گنجان آباد علاقے میں نیا گھر خریدا تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور انتہائی اصولی انسان تھے اور اپنی سمجھ بوجھ سے ہی چلتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا طے کر لیا۔ جب ابا گھر خرید چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بلال بیٹا، میں نے سی سینٹر میں ایک گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ آج ہی مجھے گھر کی فائل ملی ہے تو تم کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا دینا۔ پرسوں پھر ہم سب اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ کہیں، میں کل ہی تمام سامان شفٹ کروا دوں گا۔ ابا چونکہ بہت سخت مزاج آدمی تھے تو ان سے سوال کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ میں پہلی اور بڑی اولاد تھا، اس لیے ہر کام کی ذمہ داری شروع سے ہی مجھے سونپی جاتی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ابا سے تھوڑا ناراض تھی کہ کم از کم ہمیں ایک بار تو گھر دکھا دیتے لینے سے پہلے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلی اولاد پر سختی کرو اور اس کی اچھی تربیت کرو تو باقی بچے بھی اسی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ بس ابا کی اسی سوچ نے جہاں مجھے بہت اچھا سکھایا تو وہیں انتہائی سختی کا سامنا بھی بس مجھے ہی کرنا پڑا۔ ابا ایک تہجد گزار، پانچوں وقت نماز کے پابند، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے آفیسر تھے اور ایک سچے اور کھرے انسان تھے۔ بس وہی اوصاف وہ مجھ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی تہجد میں ڈانٹ کر اٹھاتے اور پھر فجر میں بھی، تو اسی لیے بچپن سے ہی میں نہ صرف تہجد گزار بلکہ پانچوں وقت کا نمازی بھی تھا۔ بچپن سے مجھے تحقیق کا بہت شوق رہا ہے۔ اسی شوق کی خاطر ایسے کام کر دیے کہ عام بندہ تو بس صرف سوچ ہی سکتا ہے۔ میں انتہائی نڈر انسان ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، بس تحقیق کی جستجو میں رہتا ہوں۔ اگلے دن رمضان کی چاند رات تھی۔ خیر، میں نے اگلے دن اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ 120 گز کا گھر تھا۔ جیسے ہی تالا کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا ہال تھا، اس کے ساتھ صحن تھا، صحن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ، اوپر جانے کی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم اور کچن تھا۔ گراؤنڈ فلور میں میں نے تمام سامان دوستوں کی مدد سے سیٹ کروایا۔ فرسٹ فلور پر کمرہ تھا جو کہ لاک تھا اور اس کی چابی ابا کے پاس تھی۔ فرسٹ فلور کے اوپر کشادہ سی چھت تھی جس پر ہم نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی اور گراؤنڈ فلور میں تمام سامان اچھی طرح سجا دیا تاکہ اماں اور بہنوں کو پریشانی نہ ہو۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب رات میں مجھے اکیلے ہی رکنا تھا۔ پھر صبح پہلی سحری بھی تھی اور میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں ہال میں ہی بڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک میں پانی گر رہا تھا اور مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے ہی پانی پینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور منہ تک لے جانے ہی لگا تھا کہ مجھے کسی نے کہا، میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو مجھے پھر سے آواز آئی۔ میں نے پھر سے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھوں کو منہ سے لگایا تو پھر سے کسی نے آواز دی۔ کم و بیش 4 مرتبہ ایسا ہوا اور میں پانی نہیں پی سکا۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینک کا ڈھکن بند کر کے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اوپر سے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت انرجی سیور اور LED لائٹس تو نہیں ہوتی تھی۔ پورے گھر میں ایک ہی بلب تھا، وہ بھی بس ہال میں۔ چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا۔
تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لگا کہ سیڑھیوں سے کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اٹھ کر چھت پر دیکھنے لگا، ان 2 آدمیوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ میں اندر حال میں گیا تو پھر سے ان 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند ہو گئی۔ اسی طرح 3 سے 4 بار ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتی، اور جب میں اندر آتا تو باتوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر سابقہ گھر میں آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے غسل کر کے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں اسما اور عظما کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی، اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں ہی رہنے کا کہہ چکی تھی، تو میں نے ان سے کہا، ابا فرسٹ فلور اب تک لاک ہے، اس کی چابی دیں تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ سانس لینا مشکل تھا۔ میں اور جمال بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر آ گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں اچھی طرح سے فرش دھو لو، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون اور بدبو ہے، بس اب صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کرو۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ نہ بولا۔ میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا۔ میں اور جمال نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں، اور افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سو چکے تو ماں کو لگا کہ میں نے ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسما اور عظما بھی بہت خوفزدہ تھی۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں، آپ کی آواز سن کر میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے وہ۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اب سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ اس کے بعد سحری کا وقت ہو گیا، ہم نے سحری کی، نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح ہونے پر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا کھانے کے لیے ہم سارا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریضہ تھی تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو عظما خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظما سے پوچھا، کیا ہوا عظما، اس طرح چیخ کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟
مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز ہے جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی ہوں اور وہ غائب ہو گئی ہے۔ ابا اور میں اسے اس کا وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے۔ اگلے دن اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا۔ نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور عظمیٰ کو بتایا تو اماں اور عظمیٰ بھی گھبرا گئی، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں بہت زیادہ تھی۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں، اسما اور عظمیٰ تینوں بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے، ان سے تو بات کرنا ہی فضول تھا۔ میں نے بھی ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا تھا۔ جمال بھی ان تمام باتوں پر سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم بھی سنتے تھے۔ ہم سب بریانی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطار میں بریانی بنائیں۔ میں کھجور کھا کر، شربت پی کر، نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی خوب پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، اسما تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤ، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ اسما نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور اسما سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں کھانا نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات پر اسما کہنے لگی، بھائی میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ تو اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی کہاں غائب ہو گئی؟ مجھے اب پھر سے نکال کر دو۔ اسما جیسے ہی کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی غائب تھی۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کہیں نہیں ملی۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی برتن وہاں پڑا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنے تعلقات ابھی تک نہ تھے۔ دونوں طرف پڑوس میں گھر تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے تھے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں آتا تھا، بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، 1.5 ہفتے پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈیز میں مصروف رہتے ہیں، پھر رمضان میں وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، شفٹنگ میں بھی مصروف رہے تو آس پڑوس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، 15-16 سال سے ہم یہاں ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خریدا؟ انکل کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بیٹا بلال، یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے۔ یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے نا، اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور کہکہوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہو؟ بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دو، اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ رات مغرب کے بعد محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے بہت کچھ ہوا ہے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں کے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس گھر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی باتیں بتائی تھیں جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے خورشید انکل نے بتائی۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتا چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کلثوم نامی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔
कुलसूम के वालिदैन का इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। कुलसूम अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, काफी जायदाद की इकलौती वारिस थी। इसने किसी लड़के से शादी कर ली और वो कराची शाह फैसल के इलाके सी सेंटर में सेटल हो गए। इसके शौहर ने जायदाद के लालच में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में इसका गला काट कर इसे कत्ल कर दिया था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इसके शौहर पर तो लालच का भूत सवार था। वो ये घर किसी तरह बेचकर कुलसूम की सारी जायदाद लेकर कराची से चला गया। जिसने ये घर खरीदा वो खून देखकर घर को ताला लगाकर चला गया। कोई इस घर में नहीं रहा। 17 साल से ये घर बंद है। इतने सालों बंद रहने और कत्ल होने की वजह से ये घर आसेब का बसेरा बन गया है। आस पड़ोस के लोग मगरिब के बाद अपने घरों की छतों पर भी जाने से गुरेज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई छत पर जाता है तो वो मखलूक नजर आकर भयानक रूप में डराती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में इनसे बात करने गया और उन्हें सब कुछ बताया तो अब्बा कहने लगे, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, तुम परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहनों से मत करना वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अब्बा, जब आपको सब कुछ पता था तो आपने पहले ये सब बातें हमें क्यों ना बताई और आपने ये घर खरीदा ही क्यों? अगर इस मखलूक ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? मेरी बात सुनकर अब्बा गुस्सा करते हुए बोले, बस करो बिलाल, इस तरह की बातें अल्लाह ने इंसान को ज्यादा ताकतवर बनाया है। अच्छा बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, याद रहे अम्मा और बहनों से मत करना ये बात। अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से में अपने रूम में आ गया। अब तो ये रोज का मामूल था कि खाना बनाकर रखो तो पूरा का पूरा बर्तन गायब हो जाता, कोई थप्पड़ मार कर जाता तो कोई नोच कर चला जाता और जब देखो तो कोई नजर भी ना आता। खैर, एक रात में छत पर अकेला ही तकिया चादर लेकर सोने चला गया। रात में मैंने चादर बिछाई, तकिया लगाया और लेट गया। खुली फिजा, खुला आसमान, उस पर सजे चांद और सितारे। चांद की रोशनी बहुत दिलकश लग रही थी, ऊपर से ठंडी हवा के झोंके। मैं बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था कि मेरी नजर पड़ोस के घर की छत पर पड़ी, जो हमारी छत से जरा ऊंची थी। उनकी छत पर एक साड़ी पहने हुए औरत मुझे मुस्तकिल देख रही थी। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो इसने अपनी भौहें उचकाकर इशारा किया कि क्या है। मैं बस इसी को देख रहा था। मैंने इनको पहचान लिया। ये खुर्शीद अंकल की वालदा थी और वो मुस्तकिल मुझे देख रही थी, तो मैंने उन्हें मुस्कुराकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मेरा सलाम सुनते ही उनके बाल एकदम बिखरने लगे, चेहरा भी बिगड़ने लगा। देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गईं। फिर मेरे जहन ने काम किया कि ये साड़ी वाली खातून खुर्शीद अंकल की वालदा कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी हैं। वो मुझे मुस्तकिल घूर रही थी। उनका चेहरा इंतहाई बदसूरत और खौफनाक हो चुका था। जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ। मैं पसीने में नहा चुका था। मेरे दिल की धड़कनें इंतहाई तेज हो चुकी थी। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा करके दुरूद शरीफ पढ़ने लगा और भागता हुआ नीचे आ गया। इस रात मेरी हालत न पूछो कैसी थी। जब मैंने अब्बा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, अब मगरिब के बाद छत पर न जाना। अब्बा की बात तो मैंने सुन ली और खामोश भी हो गया, मगर मैंने मगरिब के बाद छत पर जाना नहीं छोड़ा। मैं अक्सर गर्मी की वजह से छत पर जाता। मुझे वो नादीदा कुव्वतें मुख्तलिफ अंदाज में डराती। मैं हिम्मत करता और उनका मुकाबला करने की कोशिश भी करता। जब डर हद से ज्यादा महसूस होता तो नीचे आ जाया करता था, मगर मैंने अपनी हिम्मत को आजमाना न छोड़ा। इसी तरह आसेब ज़दा घर में रहते हुए बड़ी मुश्किल से हमें 2.5 साल का अरसा गुजर गया। हमें हर तरह से डराया जाता, मुख्तलिफ हरबे आजमाए जाते। इस 2.5 साल के अरसे में अब्बा को भी इन नादीदा कुव्वतों की तरफ से धमकियां मिलती रही कि ये घर हमारा है, यहाँ हमारा पूरा खानदान आबाद है, यहाँ हमारा बसेरा है, तुम अपने खानदान को लेकर जाओ वरना तुम में से किसी एक की जान ले लेंगे। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, अगर फिर भी तुम यहाँ से ना गए तो हम सबको मार डालेंगे। इस तरह के वाकयात अब्बा के साथ भी पेश आ रहे थे, मगर अब्बा एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे, नमाजी, इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार थे।
اس مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئی تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، ہم انہیں اسپتال لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔